تو ابلیس کو تو چھوڑے، پہلے اپنی بات کریں کہ آپ دنیا میں کیا لینے آئے ہیں. آپ تو اپنی بات کریں، ابلیس کو تو چھوڑ دیں. اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا تھا اور آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. میں نے کیا کرنا تھا، میرے ساتھ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا علم ہے، اس کا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو بین کر دیا قرآن میں. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. وہ کریٹر ہے، اس کی مرضی. اس نے دنیا میں انسان کو آنے کا ذریعہ ماں باپ بنائے. اگر چاہتا تو ماں باپ کے بغیر دنیا میں کسی کو پیدا کر دیتا. اس نے ماں باپ کا سلسلہ کیوں رکھا، یہ اس کی ول ہے. اس نے پیاس کو بجھانے کا ذریعہ پانی کو کیوں بنایا، اس کی ول ہے. اس نے پیٹ کی بھوک مٹانے کا ذریعہ کھانے کو کیوں بنایا، یہ اس کی ول ہے. وہ چاہتا تو ہم سانس لیتے، جس طرح سانس لینے سے فری میں سانس لے کے زندہ ہے، تو فری میں ہم سانس کے ذریعے اپنی گزر بسر بھی کر سکتے تھے، ہمیں روٹی کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اللہ چاہتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ اس کی ول ہے. اس کو تو کوشچن نہیں کیا جا سکتا. گیون سرکمسٹانسز کے اندر جو اس کی ول ہے اسے تو آپ کوشچن نہیں کر سکتے. ہاں، جو اس نے کر لیا اس کے بعد اس نے ہمارے لیے کیا مقرر کیا ہے، آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ گاڈ ہمارا کریٹر ہم سے کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کے لیے مطلب آپ بول رہے ہیں اگر ایک نان مسلم ہم سے یہ سوال کرے گا تو ہم اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں؟ نان مسلم سے تو سوال یہ ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. بالکل سر، اگر اس نے مطلب وہ خدا کو نہیں مانتا ہے سر، خدا کو نہیں مانتا نا، تو اس سے پھر یہ بات نہیں کریں کہ خدا نے یہ کیوں کیا، خدا نے یہ کیوں نہیں کیا. پھر اسے یہ بتائیں گے کہ یہ سب خدا نے کیا ہے. ٹھیک. تم وہ کریٹر اپنے، اس کائنات کا کوئی بنانے والا. جب وہ بنانے والے تک پہنچے گا اس کے بعد پھر ول آف گاڈ ہوگی. جس طرح ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنی ول سے کرتے ہیں نا بھائی، میری مرضی میں جو مرضی کروں، اس طرح کریٹر کی مرضی ہو جو مرضی کرے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر ماڈل اس کے پاس موجود ہے تو وہ لے آئے، ہم اس میں بھی کوئی ایپ نکال دیں گے. تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ کریٹر کی مرضی ماننی پڑے گی. اب مجھے بتائیں، آئی فون والوں سے آپ یہ کہیں گے کہ فلاں جو آئی فون کا ڈیزائن ہے یہ آپ نے کیوں رکھا، وہ کسی کو بتانے کے پابند نہیں ہے. ان کی مرضی جتنا مرضی رکھے. آپ نے خریدا ہے خریدے، نہیں خریدنا نہ خریدے، وہ تو کریٹر کی مرضی ہوتی ہے. آپ اپنا بنا لیں. تو جو لوگ گاڈ کو نہیں ماننے والے انہیں ہم نے یہ نہیں بتانا کہ گاڈ نے یہ کیوں کیا، فلاں کیوں کیا. انہیں یہ پوچھنا ہے کہ یہ کائنات خود بنی ہے یہ کسی نے بنائی ہے، اس کے اوپر بات کریں. اور جب کسی نے بنائی ہے نا تو سب سے پہلے تو ول آف گاڈ اس نے مان لی کہ یہ کائنات اس نے اپنی مرضی سے بنائی ہے. اس نان مسلم سے پوچھ کے نہیں بنائی، نہ مجھ سے پوچھ کے بنائی، نہ آپ سے پوچھ کے بنائی. تو ہم سے پوچھے بغیر اس نے کائنات بنائی، تو بھائی وہ کریٹر ہے، جو مرضی کرے. ول آف گاڈ نہیں چیلنج ہو سکتی. اور یہ ول آف گاڈ کو جو بھی چیلنج کرنے یا اس کا کوئی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل وہ عقل سے ماورا چیزیں جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ول آف گاڈ کو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے معیشت کی مشقت مرد کے اوپر کیوں ڈالی اور پریگنینسی کی تکلیف عورت پہ کیوں ڈالی. اس کا جواب کیا ہوگا؟ بھائی ول آف گاڈ ہے، وہ چاہتا تو مرد کو پریگننٹ کر دیتا اور عورت کو معیشت کی مشقت میں ڈال دیتا. یہ اس کی ول تھی کہ اس نے عورت کو اس کے لیے بنایا، مرد کو اس کے لیے بنایا. یہ سب کچھ ول آف گاڈ ہے. اور جو کہتا ہے میں ول آف گاڈ کو نہیں مانتا تو اس سے اگلا سوال ہوگا تم گاڈ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے. اور اگر کہتے ہیں میں گاڈ کو نہیں مانتا تو پھر اسے یہ بتایا جائے گا کہ گاڈ کو ماننا کیوں ضروری ہے. یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے، پورے پلان کے تحت بنی ہے. اس کی ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ کسی ڈیزائنر کی کریشن. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں فرام کریشن ٹو کریٹر. ایک یہ ویڈیو ہے اور دوسری میری ویڈیو ہے ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام. خدا کو کس نے پیدا کیا، خدا کہاں سے آ گیا. یہ دو ویڈیوز دیکھیں. پہلے گاڈ کو ماننا ہوگا، اور ونس گاڈ کو مان لیا باقی سارے سوال انویلڈ ہو گئے. کوئی اگر پوچھے کہ گاڈ خود کیوں نہیں سامنے آیا، پروفٹ کیوں بھیجے، انویلڈ، کیونکہ یہ ول آف گاڈ. ٹھیک ہے. کوئی پوچھے کہ گاڈ نے انسان کو بچپن میں پیدا کیا پھر اس کو بچپن سے گزار کے لڑک پن سے پھر جوانی اور بڑھاپے تک کیوں پہنچایا، ایک ہی عمر کا کیوں نہیں رکھا دنیا میں انسان کو، ایک طرح کی زندگی سب کو کیوں نہیں دی، ایک طرح کے حالات و واقعات کیوں نہیں دیے. ان ساری باتوں کا جواب ہے ول آف گاڈ. ان کوسچنز کے اوپر بین ہے. کوسچن جس کے اوپر بین نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کی ذات کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ونس خدا کو مان لیں گے پھر آپ کو ول آف گاڈ ماننی پڑے گی.